ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مہربانی صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت و کرام کی شان میں جانوروں کا بھی بڑا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے ساتھ ان کی انسانی اور اخلاقی صفات کی بنا پر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے باز عزت ہے اور بکری مبارک ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ پالی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کیا تم بھی بکریاں چراتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں چند روپے میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا کیا حکم دیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں بکری رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فضیلت ہے۔ مذہب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر نبی نے بکری ذبح کی ہوگی۔ اب یہ عمل بلا وجہ نہیں ہو سکتا، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ علماء کے نزدیک اس میں پوشیدہ حکمت یہ تھی کہ بکریوں کو ابتدائی زندگی سے ہی رحم و شفقت کی عادت سکھائی جائے اور رفتہ رفتہ انہیں بنی نوح کی قیادت سے آشنا کرایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا شرف بخشا، رحم اور ہمدردی وہ ابن آدم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا تھا۔ اس اصول کے تحت آپ کو تمام انبیاء کی زندگیوں میں رحمت و شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی رہنمائی کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ان کو تاکید فرما رہے ہیں کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں اور اسے بڑے معنی خیز انداز میں سمجھائیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس نرمی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر زبردست فتح حاصل کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بچپن کے مبارک سال میں اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں اور بکری کا دودھ پسند تھا، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق بکری کو خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کی راہ میں بکری بذات خود ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو بکری چند دنوں میں جنم دے گی۔ لہٰذا تاریخ میں وہ شخص جو تمام آزمائشوں سے بچ جائے اور جنگلوں میں بکریاں پالے اور ان سے گزرے اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں بکریاں پالنے کی نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ دوستو، ان جانوروں کے خصوصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پیشانی پر اس کے مالک کے لیے قیامت تک خیر ہے۔ بکری کو خوش قسمتی کا ذریعہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم ان تمام حدیث مبارک کو ذہن میں رکھیں تو ایک بات یقینی ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا دور دورہ ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور وہ چیز امت محمد کے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریاں رکھنے سے اس قدر واقف تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں رکھنے کا اعلان فرمایا۔ بکری جنت کے جانور کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے، بے شک یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو بکریاں رکھنے اور غریبوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔